السلام علیکم دوستو، ایس کے ناول ہاؤس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناول تنہائی کی راتیں ایپیسوڈ 1۔ کتنی معصوم خواہش ہے اس دیوانی لڑکی کی، چاہتی ہے کہ محبت بھی کرے اور خوش بھی رہے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ہسپتال سے عنایت ہاؤس لوٹی تھی، جہاں پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، بالکل اس خاموشی کی مانند جو اس کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر روشنی جلانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ جب انسان کے اندر اندھیرا اور خاموشی حکومت قائم کر لے تو پھر باہر کا اجالا یا شور اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی دوپٹے کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، آج دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ شاید وہ دوپٹہ داخلی دروازے پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس کے سیاہ گھنے لمبے بال جو ہمیشہ چٹیا یا جوڑے میں بندھے رہتے، اب بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ پشت پر اور کچھ سینے پر بے ترتیبی سے گرے تھے۔ اس کی روشن آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ چہرہ تھکن اور ٹوٹے خوابوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ شاید آخری بار اس کے لمس، اس کی خوشبو، اس کی یادوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ بیڈ پر اس طرف آئی جہاں وہ سویا کرتا تھا، اور نرمی سے ہاتھ پھیر کر اپنا سر وہاں رکھ دیا، جس کے لیے وہ ہر رات 2 دلوں سے سجدے میں جھکتی تھی، صرف ایک دعا لے کر کہ وہ لوٹ آئے۔ مگر جب سر اٹھایا تو اینجل کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ ہماری کہانی ہسپتال سے شروع ہوئی تھی، زری، اور شاید وہیں ختم ہونی تھی۔ اب وہ اس کی تصویر سے ہم کلام تھی اور خوبصورت دنوں کی یادوں میں کھو گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ آسمان پر سورج کی ہلکی لالی پھیل رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ جو نیند کی شیدائی تھی، آج خلاف معمول لان میں چہل قدمی کے لیے آئی تھی۔ یہ اس کا خود کو جاگتا رکھنے کا طریقہ تھا، جب تک مشن مکمل نہ ہو۔ مشال مشکل سے جمائی روکتے ہوئے اس نے 50ویں بار موبائل میں وقت دیکھا۔ اف اللہ، ابھی تو صرف 6:17 ہوئے ہیں۔ مشال نے دوسری منزل کی گرے پردوں والی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مشال، تمہیں اس مرزا التونی کو ہر حال میں روکنا ہے۔ وہ فون پر الارم لگا کر گھاس پر ہی لیٹ گئی۔ الارم کی آواز پر مشال نے سائڈ ٹیبل سمجھ کر ہاتھ مارا، مگر یاد نہیں رہا کہ وہ بیڈ پر نہیں، لان کے نرم گھاس پر لیٹی ہے۔ اف مشال، کیا بنے گا تمہارا؟ فون پر 7 بجے کا وقت دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی، گلدان کے پاس سے چیزیں اٹھائیں، بغیر آواز کیے راہداری سے گزری، جیکٹ کی جیب سے چابی نکال کر احتیاط سے دروازہ کھولا اور بیڈ پر محو خواب وجود کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ہیلو مسٹر التونی، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہی ہوں گے، برا تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیند آئی تھی؟ آتی ہی ہوگی، تبھی تو دوسروں کی نیندیں حرام کرتے ہیں۔ مشال دانت پیستے ہوئے بولی۔ ویسے تمہیں دوسروں کا رنگ اڑانے کا بہت شوق ہے، دیکھنا مشال عنایت کیسے تمہارے چہرے پر رنگ بھرتی ہے۔ وہ پینٹنگ پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، پھر گھڑی پر نظر ڈالی، منہ ہی منہ میں خود کو کوسا اور کام پر لگ گئی۔ چند منٹ میں فنیشنگ دی، 2-3 سیلفیاں لی اور مسکرا کر واپس چلی گئی۔ واہ مشال جی واہ، تسی گریٹ ہو جی، اپنے بیڈ پر کودتے ہوئے بولی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں میں خوشی تھی، کامیابی کی۔ السلام علیکم ماما۔ پری کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں بیمار صبا بیگم محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبح بخیر بچے، صبا بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ صبح بخیر ماما، پری نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ ماما چلے ناشتہ کریں، میڈیسن لیں، پھر آرام کریں، میں کینٹین کے لیے نکلتی ہوں، آج تھوڑا جلدی جانا ہے، کالج کے بچوں نے پارٹی ارینج کی ہے، ہو سکتا ہے دیر سے واپس آؤں۔ پری بیٹا، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہوں میں ماما؟ کینٹین نورجہاں کو دے کر اپنی تعلیم مکمل کریں، آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتی ہیں۔ تعلیم زندگی کے لیے سانس کی طرح ہے، عزت دار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبا بیگم اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے سمجھا رہی تھی۔
ماما بیچلرز کی ڈگری تو ہے میرے پاس، پری نے کہا۔ بیٹا اس دور میں بیچلرز کی اہمیت کم ہے، کم از کم ماسٹرز تو ہونا چاہیے۔ ماما میں کیا کروں؟ میرا دل دماغ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، میں چاہ کر بھی توجہ نہیں دے پاتی۔ صبا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا اگر کل مجھے کچھ ہو گیا تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی خود مختار ہو، دنیا کا سامنا خود کر سکے۔ ماما ایسے نہ کہیں، آپ ہی میری دنیا ہے۔ پری ان کے گلے لگ گئی۔ بیٹا سب نے جانا ہے، جو بچا ہے وہ بھی اہم ہے۔ انہوں نے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ اس کے آخری صفحے پر ایک نمبر ہے، اگر میری طبیعت بگڑ جائے تو پہلے اسی پر کال کرنا۔ صبا بیگم نے نظریں چرائیں اور ڈائری پری کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کون ہے ماما؟ آپ نے تو کبھی کہا تھا کہ کوئی رشتہ دار نہیں۔ صبا بیگم نے رخ موڑ لیا۔ جاؤ کینٹین کے لیے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کر کے جانا۔ پری نے ایک نظر ان کی پشت پر ڈالی اور چپ چاپ نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ماما ہمیشہ اس سوال سے نظریں چرا لیتی ہیں۔